پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی سینیورٹی کے اصولوں کے برخلاف تقرریوں کا معاملہ شدت اختیار کر رہا ہے اور 21 اگست کو اس سلسلے کے خلاف لاہے عمل بنانے کے لیے کراچی کی وکلاء تنظیموں کا ایک اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اس معاملے پر ایک بڑی پیش رفت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی ایم شیخ کی طرف سے سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج کا حلف اٹھانے سے انکار ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی طرف سے جسٹس احمد علی ایم شیخ کی سپریم کورٹ میں 1 سال کے لیے تقرری کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد ان کی حلف برداری کی تقریب 17 اگست کو رکھی گئی تھی۔ تاہم انہوں نے اس تقریب میں یہ کہہ کر شرکت کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے 3 خطوط میں صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں کہ ان کا سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے کا کوئی ارادہ نہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں سینیورٹی کے اعتبار سے 5ویں نمبر کے جج جسٹس محمد علی مظہر 16 اگست سن 2021 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے مستقل جج کے طور پر حلف اٹھا چکے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ میں ججز کے تقرر کے معاملے میں سینیورٹی کو نظر انداز کرنے پر وکلاء تنظیموں کا نمائندہ کنونشن 21 اگست کو کراچی میں بلایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر مقصود بٹر نے بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے وکلاء کنونشن بلایا ہے جس میں ججوں کی سینیورٹی کے بارے میں لاہے عمل طے کیا جائے گا۔ سینئر کورٹ رپورٹر عباد الحق کی BBC میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کا معاملہ پہلی بار تنازع کا باعث نہیں بنا۔ تاریخ میں یہ مسئلہ پہلے بھی اعلیٰ سطح پر کشیدگی کی وجہ بن چکا ہے۔ اس بار یہ بحث سپریم کورٹ کی خالی نشست کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے 5ویں نمبر کے جج جسٹس محمد علی مظہر کا نام سامنے آنے کے بعد شروع ہوئی۔ وکلاء کی نمائندہ تنظیموں نے، جن میں پاکستان بار کونسل بھی شامل ہے، سپریم کورٹ میں تقرری کے لیے سینیورٹی کے اصول کو نظر انداز کرنے پر شدید رد عمل کا اظہار اور اعلیٰ عدلیہ کے اس فیصلے پر احتجاج بھی کر چکی ہے۔ وکلاء کی تنظیموں کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے جونیئر جج کی سپریم کورٹ میں تقرری پر مخالفت جاری تھی کہ اسی دوران لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عائشہ اے ملک کو سپریم کورٹ میں جج مقرر کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلا لیا گیا۔ جسٹس عائشہ اے ملک لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر ہیں۔ سپریم کورٹ میں تقرر کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو نظر انداز کرنے کے بعد اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے جسٹس عائشہ اے ملک کے ممکنہ تقرر کی بھی مخالفت کی ہے اور اسے اس اصول کی خلاف ورزی قرار دیا ہے جس کے تحت ہائی کورٹ کے سینئر جج ہی سپریم کورٹ میں تعینات ہو سکتے ہیں۔ وکلاء تنظیموں کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ میں تقرر کے معاملے پر سینیورٹی کے اصول کی مکمل پاسداری کی جائے اور جونیئر ججز کو سینیورٹی کے برعکس سپریم کورٹ لے کر جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں سینیورٹی کا اصول سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دور میں سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ نے طے کیا تھا، جس کے سربراہ تب کے چیف جسٹس جسٹس سجاد علی شاہ تھے۔ سپریم کورٹ کے 26 مارچ سن 1996 کے الجہاد کیس میں، جسے عام طور پر ججز کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سینیورٹی کا اصول طے ہوا تھا اور اس عدالتی فیصلے کے تحت سینئر ترین جج ہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس مقرر ہونا شروع ہوئے۔ اس کے بعد ایک روایت یہ بھی بن گئی کہ ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہی سپریم کورٹ میں جاتے تھے۔ تاہم جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے آمرانہ دور میں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے سینیورٹی کے اصول یا روایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جسٹس خلیل الرحمان رمدے، جسٹس نواز عباسی اور جسٹس فقیر محمد کھوکھر کو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لے جایا گیا۔ تب بھی وکلاء کی تنظیموں نے ان فیصلوں پر تنقید کی تھی۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جسٹس فقیر محمد کھوکھر اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی کے اعتبار سے 13ویں نمبر پر تھے، لیکن انہیں اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ اس فیصلے پر وکلاء تنظیموں کی طرف سے نہ صرف سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا بلکہ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا۔ سن 2002 میں اس وقت کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر حامد خان سمیت دیگر نے اس تقرر کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، لیکن PCO کے تحت حلف اٹھانے والی سپریم کورٹ کے تب کے چیف جسٹس ریاض احمد شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی فل بینچ نے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا۔ 5 رکنی بینچ کے سربراہ اور تب کے چیف جسٹس ریاض احمد شیخ نے فیصلہ لکھا اور اس نقطے کی تشریح کی کہ سینیورٹی کا اصول صرف چیف جسٹس پاکستان کی حد تک محدود ہے۔ فل بینچ نے قرار دیا کہ ہائی کورٹس کے ججز کے سپریم کورٹ میں تقرر کے لیے سینیورٹی کا اصول لاگو نہیں ہوتا۔ یوں سینیورٹی کے اصول کے برعکس سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کا سلسلہ جاری رہا۔ اس معاملے میں شدت تب آئی جب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کو سینئر ترین جج ہوتے ہوئے بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کے لیے نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جو سماعت کے انتظار میں پڑی رہی اور اسی دوران جسٹس وقار احمد سیٹھ انتقال کر گئے۔ یاد رہے کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ اس اسپیشل بینچ کا حصہ تھے جس نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو آئین شکنی کے الزام پر غداری کے مقدمے میں سزائے موت سنائی تھی۔ جسٹس وقار سیٹھ نے اپنے وکیل حامد خان ایڈوکیٹ کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ حامد خان کے بقول اس مقدمے کو اس طرح زیر التوا رکھا گیا کہ اس کی 6 ماہ تک سماعت ممکن نہ ہو سکی۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ کی یہ درخواست ان کے انتقال کے بعد سرد خانے میں چلی گئی۔ اب سندھ ہائی کورٹ کی سینیورٹی میں 5ویں نمبر کے جج جسٹس محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کرنے پر یہ معاملہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔
وکلاء کی نمائندہ تنظیم پاکستان بار کونسل نے سندھ ہائی کورٹ کے 4 سینئر ججز کو نظر انداز کرنے پر ملک گیر ہڑتال کی تھی۔ وکلاء تنظیموں نے اپنا احتجاج اسی دن کیا جب ججز کے تقرر کے لیے اسلام آباد میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 16 اگست کو سپریم کورٹ کے جج کا حلف اٹھایا۔ اس سے نظر انداز ہونے والے 4 سینئر ججز میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی ایم شیخ، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس عقیل احمد عباسی اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے کل ججوں کی تعداد 17 ہے، جو نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوسرے دور میں طے کی گئی تھی۔ ججوں کی تعداد کے معاملے پر اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس سجاد علی شاہ اور حکومت کے درمیان کھچاؤ بھی جاری رہا، تاہم حکومت نے چیف جسٹس پاکستان کی بات مان لی تھی۔ وکلاء کے مطابق سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی گنجائش ہے، اور یہ تقرر اس وقت کیا جاتا ہے جب سپریم کورٹ میں کام کا دباؤ زیادہ ہو اور مقدمات کو نمٹانے کے لیے اضافی ججوں کی ضرورت ہو۔ وکلاء کی رائے ہے کہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا ایڈ ہاک جج کے طور پر ذمہ داری نہ سنبھالنے کا معاملہ تنازع اختیار کر سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔